क्योंकि मुझे फख्र है میں نے ایک ایسا پاکیزہ بیٹا چھوڑا ہے جو میرے نام کو کبھی مٹنے نہ دے گا، میرے نام کو کبھی فنا نہ ہونے دے گا۔ میں تو دنیا چھوڑ کے چلی جاؤں گی، لیکن میں نے ایسا صاف و ستھرا بیٹا چھوڑا ہے جو میرے نام کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، اگر اولادیں اچھی ہوں تو ماں باپ کا نام صدیوں تک چلتا رہتا ہے، اور اگر اولادیں بگڑ جائیں تو ماں باپ پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں کہ کس کا لڑکا ہے یہ شراب کے اڈے پر شراب پی کر کے دھت پڑا ہوا ہے۔ سرکار کی والدہ اپنے لاڈلے بیٹے کو کلیجے سے چمٹا کر کے رو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سسکیاں بند ہو گئی، حضرت آمنہ کا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا۔ سرکار نے جب مڑ کے دیکھا تو حضرت آمنہ کی روح کب سے اسری سے پرواز کر چکی تھی۔ مقام ابوا میں نبی کی والدہ انتقال کر گئی 6 سال کی عمر میں۔ آج مدینہ میں ہوتے تو لوگوں کا ہجوم جنازے میں ہوتا، لیکن آج ایک ایسے صحرا میں ہے، وہ بھی 7 ننھا کا بچہ ہے، کیا کر سکتا ہے۔ جب روح نکل گئی لپٹ لپٹ کر کے میرے آقا اپنی ماں کو جسد نور سے اس طرح روئے کہ فرشتوں میں قرآن بپا، زمین کے ذرات کے بھی آنسو نکل آئے ہوں گے۔ ایک بچہ ننھا سا لپٹ لپٹ کر کے اپنی ماں سے رو رہا، ماں کا انتقال ہو گیا مقام ابوا۔ چیخ چیخ کر کے میرے پیغمبر ہوئے کہ باپ کو دنیا میں تھے نہیں، پیدائش سے پہلے رخصت ہو گئے تھے۔ ایک ماں کا سہارا تھا، اس کی انگلیوں کو پکڑ کر چلنے کا سلیقہ ملتا، لیکن آج ماں بھی داد مفارقت دے گئی، ماں کی بھی رخصتی ہو گئی۔ لپٹ لپٹ کر کے سرکار اپنی ماں کے جسد نور سے روئے، پھر ننھے ہاتھوں سے ریت ہٹایا اور ماں کے جنازے کو رکھ کر کے ریت کو برابر کر دیا۔ میرے آقا آئے، وقت نے ساتھ نہ دیا، عبد المطلب کا جنازہ بھی کچھ ہی دنوں کے بعد اٹھ گیا۔ تاریخ نگار کہتے ہیں ایک بچہ مکہ کے در و دیوار سے لپٹ لپٹ کر کے رو رہا تھا، وہ میرے سرکار سے لپٹ لپٹ کر ایک ایک پائے سے رو رہے تھے کہ دادا نے سبقت کا ہاتھ رکھا تھا، وہ بھی رخصت ہو گئے۔ آج کوئی چاروں طرف سے بظاہر سہارا دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ میرے آقا بہت روئے، لیکن وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ سرکار نماز عشاء پڑھانے کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکلے تو مسجد میں 10,000 سے زائد صحابہ کی تعداد موجود تھی اور سب استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 10,000 صحابہ، 10,000 کی تعداد مانے رکھتی ہے، دور دراز تک پھیلے ہوئے تھے صحابہ۔ سرکار جیسے ہی حجرے سے نکلے، حجرہ کیونکہ مسجد نبوی سے اتنا متصل تھا کہ سرکار کبھی اعتکاف میں ہوتے اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کمرے میں ہوتی، اور سرکار کو اگر سر میں تیل یا کنگھی کروانا ہوتی تو سر جھکا دیتے تو حجرے میں ہوتا، اٹھا لیتے تو مسجد میں ہوتے، جھکاتے تو حجرے میں ہو جاتا سر، اور حضرت ام المومنین کمرے میں بیٹھ کر کے تیل اور کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ اتنا قریب تھا حجرہ، پردہ لگا ہوا تھا حجرے پہ۔ میرے سرکار پردہ ہٹا کر کے جیسے ہی آئے، 10,000 سے زائد صحابہ استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں سے جو بات دے رہا ہوں بہت غور سے، اس کان سے نہیں بلکہ دل کے کان سے سننا مسلمانوں۔ میرے آقا نے دیکھا صحابہ کو کھڑے ہوئے، منبر پر چڑھے، آنکھیں برس رہی ہیں پیغمبر کی۔ میرے آقا سسک سسک کر رونے لگے، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ منبر پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا رو رہے ہیں، اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کاش میرے ماں باپ آج زندہ ہوتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ دکھوں بھرا دور دیکھا تھا، یہ کامیابی کا دور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب ایک بیٹا کامیابیوں کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس کی حسرتیں ہوتی ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں۔ یہ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں، ان کے بھی دلوں میں تمنائیں جاگتی ہوگی کہ میرے ماں باپ آج اس امامے میں مجھے اسٹیج پہ دیکھ لے تو ان کا کلیجہ ہرا ہو جائے کہ آج میرا بیٹا کامیابی کی دہلیز سے قدم رکھ دیا، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ بچپن میں جسے ڈانٹتا تھا پھٹکارتا تھا، وہ بیٹا آج قرآن کے بسم اللہ کی ڈے سے لے کر کے والناس کی 3 تک
30 पारे को अपने कलेजे की तख्ती पर नोट कर चुका है। तो कोई भी कामयाबी मिले तो औलादों की ख्वाहिश होती है कि काश मेरे बूढ़े माँ बाप भी अपनी निगाहों से देख लेते। जब बेटा दूल्हा बनता है और अगर बूढ़ी माँ रुखसत हो गई हो दुनिया से, तो दूल्हा बनने के बाद सेहरा सर पे रखने के बाद भी आंखें छलकती। उस खुशी के मकाम पे भी दूल्हा फपक फपक के रोता है कि आज मेरी बूढ़ी माँ खड़ी होती और आंचलों तले हाथ उठा करके ये दुआ करती, मेरे मालिक इन बुढ़ापे की निगाहों को ये देखना मैसर हुआ, मेरा लाल आज दूल्हे के जोड़े में मलबूस है, मेरे मालिक आज मेरे लखते जिगर को किसी की नजर न लगे। ये ख्वाहिश होती है। मेरे आका रो रहे हैं, काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते। और आका ने आगे इरशाद फरमाया कि मैं नमाज़े इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, इतने में मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता और वो हुजरे का पर्दा हटा करके वहीं से पुकारती, बेटा मोहम्मद, वहीं से पर्दा हटा करके पुकारती, बेटा मोहम्मद, कसम खुदा साहबा मैं सूरह फातिहा की तिलावत को रोक करके माँ की पुकार पर हाजिर हो जाता, माँ की पुकार पर दौड़ करके हाजिर हो जाता। वो कीमती चीज है माँ बाप की जात कि पैगंबर ने भी तिलावत को महफूज करने के लिए कहा कि अगर माँ जो है पुकार लगा दे तुम महफूज करके तिलावत को माँ की पुकार को लगे कहा जाए, क्योंकि उनका जो है सीधे से ज्यादा दिल कलेजे में नहीं चकरा चूर हो जाए, नहीं तो रब की रहमतें टूट जाएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जवानों अपने माँ बाप की कदर करो, उनके कदमों से लिपटते रहो, कभी जो है उनको रूठा जो है नाराज न करना। एक दिन सरकार तशरीफ फरमाए, सहाबा का मजमा लगा हुआ, सरकार गुफ्तगू फरमा रहे, सहाबा समाअत कर रहे, इतने में एक बूढ़ी खातून करीब होती दिखाई दी। जब करीब हुई सरकार उठकर खड़े हो गए, दोषे मुबारक पर चादर नूर पड़ा, वो उठा करके सरकार ने चादर जमीन से बिछाई और जब बूढ़ी खातून आ गई तो उनको चादर पे बिठा दिया। जब बूढ़ी खातून आ गई तो चादर पे बिठा दिया और सरकार भी बैठ करके सामने बहुत देर तक के बातें करते रहे। और उसके बाद जब वो चली गई तो सहाबा ने पूछा, अर्ज की या रसूल अल्लाह ये बूढ़ी खातून कौन थी? आका आपके लिए पूरी दुनिया खड़ी होती है, सरकार आज आप उनके लिए खड़े हो गए और अपनी चादर भी बिछा दी, उस पर बिठा दिया, सरकार ये बूढ़ी खातून कौन है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा ये बूढ़ी खातून मेरी दूध पिलाई रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया, दूध पिलाई माँ हजरत हलीमा सादिया। सहाबा बात की कदर करो, माँ की इज्जत को तौकीर करो। ये दूध पिलाई माँ हजरत हलीमा सादिया, दूध पिलाई माँ का इस्तेमाल खड़े होकर के सारी कायनात का ताजदार कर रहा है, तो फिर हकीकी माँ की इज्जत तकरीम का आलम क्या होगा, उनकी इज्जत सर का आलम क्या होगा। इसलिए अगर दिल का सौदा करोगे मुस्तफा जाने रहमत से तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। वो चश्मा है कभी सूखता नहीं, अगर उससे तुम्हें सैराबी मिल गई तो याद रखो यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहां भी कामयाबी मिलेगी। इसलिए कभी दुनिया से दिल का सौदा न करना, कभी दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं किया। सरकार गुजर रहे, कूड़े की ढेर पर बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। मेरे आका ने सहाबा से पूछा, सहाबा ये क्या है? अर्ज की सरकार ये बकरी का बच्चा है, मर गया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा क्या ये जब जिंदा था अगर लौटने में ताखीर करता तो उसके घर वाले क्या इसको न तलाश करते, गली कूचों में इसको न ढूंढते, ये भूखा होता तो इसके खाने पीने की फिक्र न करते? अर्ज की या रसूल अल्लाह जरूर करते। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये मर गया है, इसकी रूह निकल गई है तो इसे कूड़े की ढेर पर डाल दिया, अब इससे कोई गर्ज नहीं, इसके आने का किसी को इंतजार न रहा, इसके खाने पीने का किसी को इंतजार न रहा। सहाबा सुन लो कान खोल करके, ये दुनिया रब के नजदीक इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा जलील है।
اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اگر دنیا کی حقیقت مولا کے نزدیک مکھن کے پر کے برابر بھی ہوگی تو مولا کسی کافر کو اس دنیا میں ایک قطرہ پانی بھی پینے کے لیے نہ دیتا، سب کے سب پیاسے مر جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا اس کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اوقات نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے دنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، والجنت للکافر، اور دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ اس لیے ان کو آرام ملا ہے دنیا میں، تم کو تکلیفیں ملے گی، کیونکہ جیل میں تکلیفیں ہوتی ہیں، آرام نہیں ملتا۔ اس لیے لیکن ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا گیا ہے۔ مومنوں، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی گئی ہیں، تمہارے لیے جنت مشتاق ہے، تمہارے لیے جنت منتظر ہے، اس لیے تمہارے لیے آخرت کی منزلیں تیار کر کے رکھی گئی ہیں۔ تمہیں رب کا دیدار نصیب ہونے والا ہے، اس کے حبیب کا دیدار قبر میں ان کی زیارت نصیب ہونے والی ہے۔ اس لیے دل کا سودا کر لو آمینہ کے لال سے، تاکہ جب قبر میں تمہیں جانا ہو تو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، بلکہ تم فخر سے یہ کہتے ہوئے نظر آؤ شاعر کے زبانی کہ میرے قبر کی رات کیا رات ہوگی، میرے